آگے فرماتے ہیں کہ جی میں نے آپ کے حکم سے خطبے کی وہ شرح جو آپ نے شیخ اکبر سے سنی تھی وہ میں نے لکھ لی ساری کی ساری۔ اب وہ شرح شیخ اکبر نے صدرالدین کونوی کو بتائی اور پھر صدرالدین کونوی نے ان کو بتائی، اور انہوں نے وہ شرح اپنے پورے خطبے میں، اس پورے خطبے کی شرح اس کتاب کے خطبے میں لکھ بھی لی ہے۔ تو ہمارے سامنے اب فصوص الحکم کی وہ شرح پوری کی پوری موجود ہے جو شیخ نے صدرالدین کونوی کو بتائی تھی، اور صدرالدین کونوی نے پھر ان کو بتائی، اور پھر وہ آج ان کی شرح میں، شرح فصوص الحکم میں آپ وہ 100-150 صفحے کی شرح جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم کی سیریز میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم لے کے آئے ہیں شرح فصوص الحکم مؤید الدین جندی کی۔ یہ کتاب فصوص الحکم کی وہ سب سے پہلی شرح ہے جو آپ نے اپنے شیخ صدرالدین کونوی سے اس کا کچھ حصہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر بعد میں خود اس کی مکمل شرح کی۔ تو اس کے مقدمے میں ابتدا کرتے ہیں آپ اللہ کی تعریف سے، بسم اللہ ابتدأت و علیہ توکلت فی جمیع اموری حمدن لحمدن احق محامد الحق و احمدھا فی مجامع الصدق۔ تو یہ مختلف طرح کی جو ہے وہ تعریفات لے کے چل رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حمد کے حوالے سے تعریفات بہت زیادہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے جو کہ ہمیں آگے آ کے پتہ چلے گی، لیکن یہ تعریفات اور یہ مختلف صیغے جو ہیں یہ چل رہے ہیں۔ تو اما بعد سے کہتے ہیں کہ جی کہ کتاب فصوص الحکم فی خصوص الکلم، یہ اس کامل ہستی کی کتاب ہے یا اس کامل ہستی کی طرف سے مرز وجود میں آئی جو الخاتم مفخر بنی تے و آل حاتم، کہ جی خاتم الاولیاء میں سے ہیں جو، اور بنی تے کا جو قبیلہ تھا جو کہ حاتم تائی والا ہے، حاتم تائی کی آل میں سے یعنی اولاد میں سے بھی ہیں، اور اس قبیلے کا فخر ہیں۔ جلیل القدر عظیم الشأن والامر، بڑی جلیل القدر اور عظیم الشان والی ہستی۔ آگے کہتے ہیں وَيَشْفَعْ عَلِيلَ الطَّلَبْ وَالشَّوْقِ لِاسْتِجْلَاءِ هَذَا النُّورِ وَاسْتِخْلَاءِ مَا فِيهِ مِنَ الذَّوْقِ وَالسُّرُورِ۔ تو یہ شیخ کی تعریف کر کے آگے چل رہے ہیں، آگے فرما رہے ہیں کہ جی باقی پھر انہوں نے مقدمے میں کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی کہ میری توجہ اس جانب کہ میں اس کتاب کی مختلف مشکل مقامات کی شرح کروں، علماء اکابر علماء اعلام نے یعنی کہ کابرین علماء نے مجھے اس جانب متوجہ کیا کہ میں یہ کام کروں، کہ اس کتاب کی شرح کروں، اس کے مشکل مقامات کو آسان کروں، اس کے اجمال کو تفصیل میں بیان کروں، اور اس کے اشارات کو اور محتملات کی تحصیل ذکر کروں۔ اس کے بعد ایک آپ طویل مقدمہ لے کر چلیں جو کہ ہم پورا تو اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکتے، ہم اس کے صرف اہم پہلیوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد تمہید سے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ سَيِّدِي وَسَنَدِي وَقُدْوَتِي إِلَى اللَّهِ تعالیٰ۔ اب یہ اپنے شیخ صدرالدین کونوی کی تعریف کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے لیے القابات استعمال کر رہے ہیں۔ القابات میں ہے الامام العلام، علماء علم العلماء الاعلام، شیخ و مشائخ الاسلام، حجت اللہ فی الانام، سلطان المحققین، کاف العارفین الواصلین، ذخر العالمین باللہ فی العالمین، امام الورثۃ المحمدیین، ابو المعالی صدر الحق والدین، محی الاسلام والمسلمین، محمد بن اسحاق بن محمد بن یوسف الکونوی رضی اللہ عنہ وارضاہ بہ منہ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو میرے شیخ تھے انہوں نے میرے سامنے مجھے اس کتاب کے خطبے کی وہ شرح کی یا پڑھ کے سنائی یا میرے سامنے کی کہ جو آپ نے شیخ اکبر سے سنی تھی۔ تو کس طرح سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میرے سامنے وہ شرح کی تو مجھ پر غیب کے جو واردات ہیں ان کا ظہور ہوا، نفس رحمانی اور ان کی نفحات جو ہیں وہ ظاہر ہوئیں، میرا ظاہر اور باطن جو ہے، میرا ظاہر اور باطنی روح اس کی نسامات میں کھم ہو گیا، اس کے اسماء اور باسات میں مدہوش ہو گیا،
اور میرے باطن پر ایک عجیب قسم کا جو نہیں ہے وہ تصرف ہوا، اور ایسا کامل اثر ہوا کہ اس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کتاب کا پورا جو متن تھا یا پورا مضمون تھا وہ اس خطبے کی شرح میں جو نہیں ہے وہ میرے قلب میں القاء کر دیا، مجھے الہام کر دیا اور مجھے سمجھا دیا۔ کہتے ہیں جب شیخ یعنی کہ شیخ صدر الدین کونوی کو اس بات کا ادراک ہوا کہ صرف کتاب کے خطبے کی شرح سے ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قلب میں آ گئی ہیں، تو آپ نے مجھ سے اپنا ایک قول ذکر کیا۔ وہ قول کیا تھا کہ جی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے شیخ المصنف یعنی کہ اس کتاب کے مصنف شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمت رضی اللہ عنہ سے یہ گزارش کی تھی کہ میرے سامنے کہ مجھے اس کتاب کے خطبے کی شرح کر دیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی آپ نے میرے لیے اس کتاب کے خطبے کی شرح کی کہ لباب ما فی الباب لأولی الالباب، کہ وہ ایک ایسا خزانہ تھا کہ اولی الالباب کے لیے لب لباب کی مانند تھا۔ اور اس شرح میں شیخ رضی اللہ عنہ نے بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا تصرف کیا، یعنی کہ ایسی شرح کی کہ اس سے اس کتاب کا پورا مضمون جو نہیں ہے سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب شیخ صدر الدین کونوی نے اپنا وہ جو واقعہ ذکر کیا تو کہتے ہیں مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی، اور مجھے لگا کہ یہ بشارت تو میرے لیے ہی ہے، اور مجھے ہی بشارت مل رہی ہے کہ جس طرح سے شیخ اکبر نے صدر الدین کونوی کے سامنے خطبے کی شرح کی، وہی شرح پھر شیخ صدر الدین کونوی نے مجھے بتائی، تو اب جس طرح بتایا کہ پورا مضمون کھل گیا تو میرے لیے بھی کھل گیا، اور ہو سکتا ہے کہ میرے لیے پوری کتاب ہی کھل جائے۔ کہ پھر آپ نے مجھے یہ کہا یا اشارہ کیا کہ میں اس کتاب کی شرح کروں، یعنی کہ شیخ صدر الدین کونوی نے ان کو کہا کہ اب خطبے کی شرح تو تم نے سن لی ہے، لیکن اس کی اب شرح کرو، ایک مکمل جامع شرح کرو۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی میں نے آپ کے حکم سے خطبے کی وہ شرح جو آپ نے شیخ اکبر سے سنی تھی وہ میں نے لکھ لی ساری کی ساری۔ اب وہ شرح شیخ اکبر نے صدر الدین کونوی کو بتائی، اور پھر صدر الدین کونوی نے ان کو بتائی، اور انہوں نے وہ شرح اپنے پورے خطبے میں، اس پورے خطبے کی شرح اس کتاب کے خطبے میں لکھ بھی لی ہے۔ تو ہمارے سامنے اب فصوص الحکم کی وہ شرح پوری کی پوری موجود ہے جو شیخ نے صدر الدین کونوی کو بتائی تھی، اور صدر الدین کونوی نے پھر ان کو بتائی، اور پھر وہ آج ان کی شرح میں شرح فصوص الحکم میں آپ وہ 100-150 صفحے کی شرح جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں جی میں نے وہ شرح وغیرہ لکھ لی اور باقی تفصیل بیان کی کہ اس کے قواعد اور مجملات اور ضوابط اور امہات اور اسرار یہ ساری چیزیں مطلب آ گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ لیکن بعد میں کسی اور کاموں میں مشغول ہو گیا کہ فصوص کی پوری شرح نہیں لکھ سکا۔ خطبے کی شرح تو میں نے لکھ لی، اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا، حتی توفی شیخ، کہ شیخ صدر الدین کونوی کا انتقال ہو گیا بلاد الروم۔ بلاد الروم سے مراد یہی ہے کہ کونیا میں چونکہ انتقال ہوا تھا، اور میں ہجرت کر کے بغداد آ گیا۔ اب انہوں نے شیخ صدر الدین کونوی سے شرح سنی، پوری لکھ بھی لی، اس کو تھوڑا اور بھی لکھا لیکن مکمل نہیں کی فصوص کی شرح۔ پھر یہ بغداد آ گئے، اور اسی دوران شیخ صدر الدین کونوی کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں جب میں بغداد آیا تو میرے اوپر اچانک سے جو نہیں ایک حملہ کر دیا ان خیالات نے کہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خلوت اختیار کروں، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر جو بھی اپنے فتوحات کھولے، اور اس کے بعد جو یہ شرح فصوص الحکم میں سے رہ گئی ہے وہ میں اس کو مکمل کروں۔ کہتے ہیں کہ جی اس دوران بعض دوستوں نے، فضلاء نے، بعض ساتھیوں نے میرے سے یہ ریکویسٹ بھی کی کہ میں اس کتاب کی شرح کروں۔ کہتے ہیں کہ وہ ابھی میں بغداد میں کر رہا تھا لیکن مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مجھے بغداد سے پھر نکلنا پڑ گیا۔ کہتے ہیں اور اس کے بعد جو نہیں ہے وہ مکمل، اس کے بعد انہوں نے قصیدہ ایک لکھا ہے، قصیدے میں پھر وہ تفصیل ہے کہ ساری جو بھی ہے، لیکن قصیدہ تو عربی میں ہم نہیں پڑھتے اس کو بھی فی الحال۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اب میں جو ہے اس کتاب کے خطبے کی شرح کر رہا ہوں، اور خطبے کی شرح یہ وہی ہے جو شیخ اکبر سے، جس کی ریکویسٹ شیخ اکبر سے شیخ صدر الدین کونوی نے کی تھی، اور پھر انہوں نے شیخ صدر الدین کونوی سے وہ پورا خطبہ سنا۔ اور خطبہ وہ اس قدر جامع ہے کہ مطلب یہ شرح اتنی جامع ہے کہ ایک صفحے کی شرح 150 صفحات پر محیط ہے۔ اب آپ اگر غور کریں کہ صرف ایک لفظ کی شرح میں 10 صفحات ہیں تو وہ کس قدر جامع خطبہ ہوگا اور کس قدر جامع شرح ہوگی، اور شیخ اکبر نے کس قدر تفصیل سے شیخ صدر الدین کونوی کو اس کتاب کے خطبے کی شرح کی۔ اسی لیے تو شیخ احمد محمد علی نے کہا کہ جو کوئی بھی
فصوص کے حوالے سے مختوم یعنی کہ مور لگی شرح پڑھنا چاہتا ہے فصوص کے خطبے کی، تو وہ سعد الدین کونوی کی شرح پڑھے، کیونکہ وہ شرح شیخ اکبر نے ان کو بتائی ہے، اور شیخ سعد الدین کونوی نے تو وہ شرح کہیں نہیں لکھی، وہ شرح پھر ان کے شاگرد محی الدین الجندی نے لکھی ہے۔ تو ہمارے سامنے ان کی شرح میں وہ پوری شرح موجود ہے۔ میں ابھی اس پوری شرح کو پڑھ کے بیٹھا ہوں، مطلب ظاہری بات ہے کہ 150 صفحے کو پڑھ تو نہیں سکتا، لیکن اس کے اشارات کو دیکھ کے بیٹھا ہوں، اور اس میں مجھے اندازہ، جس طرح سے میں نے پڑھی ہے، مجھے اندازہ یہ ہوا ہے کہ اوریجنل شرح جو تھی وہ شیخ کے کلام کے بائیں نہیں اسی طرح سے تھی جس طرح سے شیخ نے بتائی، لیکن اس کے بعد اس میں ایک وہ شرح پہنچی سعد الدین کونوی کی فہم تک۔ اب سعد الدین کونوی نے بھی اس کو اس طرح سے لیا ہوگا، اس کو پڑھا ہوگا۔ اس کے بعد جب سعد الدین کونوی نے 50 سال بعد شیخ کی وفات کے، 40 سال بعد، 30 سال بعد، 35 سال بعد دوبارہ جب ان کو بتائی، تو ظاہری بات ہے کہ اس دوران آپ کے علوم میں جو چیزیں نئی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی تو وہ بھی اب اس شرح میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو یہ شرح اپنی اصل میں تو وہی ہے کہ جو شیخ اکبر کی ہے، لیکن اس کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو کہ سعد الدین کونوی کے ان 35-40 سالوں کے دوران انہوں نے حاصل کی ہیں۔ تو اگر ہم شیخ کا اسلوب چونکہ اگر کسی پہ واضح ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات شیخ اس طرح سے کر رہے ہیں، اور یہ بات شیخ اپنے کلام میں نہیں کرتے، تو یہ اس طرح سے ہے۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اس شرح میں الحمد سے شرح ہوتی ہے۔ لفظ الحمد کی شرح میں شیخ نے 10 اس کے احتمالات کا بیان کیا ہے، 10 قسم کی اقسام کی ہیں کہ حمد یعنی تعریف کی کیا شرح ہے۔ تو یہ شرح تو جب اگر کوئی پوری پڑھے، یا اگر اس کا کوئی ایک زبردست سا کوئی شیخ کے کلام سے مطابقت میں ترجمہ کیا جائے اور تفصیل اس کی بیان کی جائے، تبھی تو یہ سمجھ میں آ سکتی ہے، ورنہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے مطلب یہاں پر تو چونکہ شیخ سے سعد الدین کونوی کو پہنچی، سعد الدین کونوی سے پھر پہنچی محی الدین الجندی کو، اور پھر انہوں نے جس طرح سے لکھی ہے تو اس میں ان کی بھی کچھ اپنی مطلب چیزیں شامل ہیں، تو یہ ایک تیسرے اس میں 3 واسطے آ گئی، مطلب یہ 3rd لیول کی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل سے چلی ہے اور کافی حد تک بہتر ہے۔ تو میں نے جس طرح سے دیکھی ہے، مجھے اس میں کافی چیزیں بڑی انٹرسٹنگ لگی ہیں، اور شیخ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اپنے مقام میں، اپنے کلام میں، خاص طور پر فتوحات میں۔ تو یہ ابھی شرح کے حوالے سے بس اتنا ہی۔ تو اس کتاب کی شرح سے ہمیں پتہ چلا کہ شیخ محی الدین الجندی نے شیخ سعد الدین کونوی کے سامنے یا ان سے ریکویسٹ کر کے یہ شرح پڑھی، بیسیکلی تو صرف خطبے کی شرح پڑھی، اس کو پھر لکھا، اور پھر اس سے جو بھی ان کے معنی ان کے قلب پر آئے، اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے طور پر فصوص الحکم کی مکمل شرح کی، اور اس حوالے سے مختلف لوگوں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی۔ تو یہ ہے مقدمہ محی الدین جندی کا یا جندی کا، اور اس حوالے سے یہ ہے فصوص الحکم کی شروحات میں سے ایک اور شرح پر ہماری ایک ابتدائی ویڈیو۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور شارح کے کسی اور مقدمے کو لے کے چلیں گے، اس میں دیکھیں گے کہ اس شارح نے مقدمے میں کس طرح سے فصوص الحکم کی شرح کی ہے، یا کن حالات اور وجوہات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔